بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہانی پرانے مکان کا آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ ابھی وہ کمرے کا معائنہ کر ہی رہا تھا کہ اسے ایک بار پھر دوسرے کمرے سے شکور کی اپنی بیوی پہ غصہ کرنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ جواب نہ جانے کس بات پر اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے گالیاں دے رہا تھا۔ اسی اثنا میں آس پاس کی مساجد سے مغرب کی اذانیں بھی صابر کی سماعت سے ٹکرانے لگیں۔ اذانیں شروع ہونے کے باوجود شکور گالی گلوچ سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا تھا اور اس کی بیوی بھی اسی انداز میں اس کا مقابلہ کر رہی تھی۔ بیک وقت یک بجلی کے چلے جانے سے کمرے میں روشنی واحد بلب اچانک بند ہو گیا اور کمرہ مکمل طور پہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ منحوس مارے ایک تو یہ بجلی والوں کو بھی چین نہیں، جب چاہے دل بتی بند کر دیوے ہیں۔ دن میں 1000 بار بتی جاوے ہے، یہاں بتی دینے میں تو ان کی میاں مرتی ہے۔ اللہ غارت کرے ان منحوس ماروں کو۔ بوڑھی عورت نے بجلی والوں کو کوسنے دینے شروع کر دیے۔ شام ہو گئی، گر گئے دام، ہو گئی شام، گر گئے دام، سبزی والے لے لو تازہ سبزی۔ باہر گلی کے کسی سبزی فروش کی آواز صابر کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ سبزی فروش کی صدا سن کے صابر دھیرے سے مسکرایا کہ مغرب کے وقت تازہ سبزی بیچ رہا ہے۔ دوسری جانب دوسرے کمرے میں شکور اور اس کی بیوی کے درمیان تلخ کلامی کی آوازیں بھی اسے مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ صابر کو یہاں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا اور فوراً یہ ضعیف شخص اور بوڑھی عورت سے اجازت لے کے اپنے پرانے گھر سے باہر نکل آیا۔ گھر سے باہر نکل کے اس نے سکھ کا سانس لیا۔ باہر آ کے وہ ایک بار پھر سوچنے لگا کہ اس وقت جب امی ابو نے یہ گھر چھوڑا تھا، اس وقت وہ بہت چھوٹا تھا۔ اسے اس گھر کی پریشانیاں اور یہاں کے لوگوں کے رویوں کا قطعاً ادراک نہ ہوگا۔ نہ جانے اس کی امی ابو نے اس گھر اور اس ماحول میں کتنے برس اس حالت میں گزارے ہوں گے۔ امی کے اس کو یہاں نہ آنے دینے کا سبب اب سمجھ میں آنے لگا تھا۔ یہاں کے لوگوں کے منفی رویے اور خستہ حالت دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس کے ابو کا یہ گھر چھوڑ جانے کا فیصلہ کتنا درست ثابت ہوا تھا۔ اگر وہ یہ گھر نہ چھوڑتے تو شاید وہ یہاں رہ کے کبھی نہ پڑھ پاتا اور اس کی تربیت اور رہن سہن بھی بالکل اسی طرح کا ہوتا جیسے اسے اس وقت یہاں کے لوگوں کا نظر آیا۔ صابر اپنے ابو کی دور اندیشی کو دل ہی دل میں سلام کرتے ہوئے ان تنگ گلیوں میں جیسے داخل ہوا تھا ویسے ہی یہاں سے نکل کے واپس اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔